نبی اکرم علیہ تحیت و ثنا کے گھر والوں کا تذکرہ، نبی اکرم کے اپنوں کا تذکرہ۔ دیکھیں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ وہ لوگ ہیں جن کا تعلق نبی اکرم علیہ تحیت و ثنا کے مشن کے ساتھ ہے، اور کچھ ہستیاں وہ ہیں جن کا مشن مصطفیٰ سے بھی تعلق ہے اور وجود مصطفیٰ سے بھی تعلق ہے۔ تو یہ تو نبی اکرم علیہ تحیت و ثنا کے وجود کا حصہ ہیں، جنہیں ہم اہل بیت کہتے ہیں۔ اور پھر اگر ان کی مزید تخصیص کریں تو ہمیں پنج تن پاک کی ایک اصطلاح بھی ملتی ہے۔ تو پنج تن پاک جس میں رسول اکرم کی ذات ہے، جس میں جناب زہرا پاک سلام اللہ علیہا ہیں، مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار اسد اللہ الغالب علی بن ابی طالب کی ذات گرامی ہے، حضرت امام حسن علیہ السلام ہیں، حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں۔ لیکن جب ہم اہل بیت کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو وہ پنج تن پاک کی نسبت عام ہو جاتی ہے، تو اس میں ازواج مطہرات بھی شامل ہوتی ہیں۔ یہی اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے۔ تو آج ہم اہل بیت اطہار کی فضیلت پہ بات کریں گے، ان ہستیوں کے مقام پہ بات کریں گے، ان کی محبت پہ بات کریں گے۔ کسی بھی بندہ مومن کی زندگی میں ان کی محبت کی حیثیت کیا ہے، ہم اس حوالے سے بات کرنا چاہیں گے۔ تو یہ آج کا ذکر تطہیر کا ذکر ہے، طہارت کا ہے، عفت کا ہے، حیا کا ہے، پاک دامنی کا ہے۔ ان ہستیوں کا صرف نام لینے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور اگر ہم کام بھی وہ کریں جو ان ہستیوں نے کیے ہیں تو پھر میرا رب کتنے انعامات عطا فرمائے گا۔ تو ہم آغاز کرنا چاہیں گے قرآن عزیز سے۔ تو قرآن پاک نے جہاں مختلف عنوانات مستقل بیان فرمائے ہیں، ان میں اہل بیت اطہار بھی قرآن عزیز کا ایک مستقل عنوان ہے۔ آیت تطہیر میں دیکھ لیجئے، آیت مودت میں دیکھ لیجئے، آیت مباہلہ میں دیکھ لیجئے، آیت ابرار میں دیکھ لیجئے، اور بلکہ پوری کی پوری سورہ کوثر دیکھ لیجئے۔ اللہ رب العزت نے ان ہستیوں کا جا بجا ذکر فرمایا، ان کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ رب العزت نے یہ ارادہ فرما لیا ہے کہ رجس کا اہل بیت پیغمبر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ فکری رجس ہو، وہ جسمانی ہو، وہ روحانی ہو، اس کا اہل بیت پیغمبر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنا انہیں پاکیزہ کر دیا، نہ صرف یہ خود پاکیزہ ہو گئے بلکہ ان کے ساتھ جو لگ گیا اللہ رب العزت نے اسے بھی پاکیزگی عطا فرما دی۔ کوئی بھی پیغمبر جب دنیا میں آتا ہے تو قرآن عزیز نے بیان فرمایا کہ منصب رسالت کی 4 بنیادی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ تلاوت کتاب ہے، تعلیم کتاب ہے، تعلیم حکمت ہے، اور تزکیہ نفس کرنا ہے۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ تک جتنے انبیاء ہیں ان کا یہی کام ہے۔ جناب رسول اللہ بھی اسی مقصد کے لیے آئے، آقا کریم ہمارے لیے مزکی بن کے آئے، تزکیہ نفس کرنے والے۔ تو آج اگر 1400 سال بعد کوئی بندہ مومن رسول اللہ کے ساتھ اپنی وفا اور ایثار اور استقامت کا رشتہ قائم کرتا ہے تو گنبد خضرا سے فیضان نصیب ہوتا ہے اور تزکیہ نفس ہو جاتا ہے۔ تو جو ہستیاں رسول اکرم کے وجود کا حصہ ہیں، میرے رب نے انہیں کتنا پاک کیا ہوگا۔ اب جو ان کے ساتھ لگ جاتا ہے، میرے رب نے انہیں بھی پاکیزگی عطا فرمائی۔ ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وسلام اللہ علیہا، آپ روایت کرتی ہیں کہ رسول اکرم علیہ تحیت والثناء نے ایک کالی کملی چادر اوڑھی ہوئی تھی، اور اس میں حضرت امام حسن علیہ السلام ہیں، حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں، مولا علی آئے، انہیں بھی ساتھ کر لیا، جناب زہرا آئے، اور پھر آقا کریم نے ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، کیا میرے رب یہ میرے اہل بیت ہیں، انہیں طہارت عطا فرما۔ اور اسی حدیث مبارکہ کو حدیث کسا بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ مبارک لوگ جنہیں رسول اکرم علیہ تحیت والثناء نے اپنی کالی کملی میں لیا۔ وہ کیونکہ رسول اکرم سمیت 5 لوگ تھے تو 5 تن پاک کی اصطلاح بھی اسی حدیث مبارکہ سے ہمارے سامنے آتی۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے میرے پیغمبر، اے میرے محبوب نبی، اے وجہ تخلیق کائنات، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کسی بھی اجر کا کوئی مطالبہ نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میرے جو قربا ہیں، میرے قرابت دار ہیں، ان سے مودت اور محبت کی جائے۔ سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ محبت کی کیونکہ ایک حد ہوتی ہے، تو جہاں محبت کی حد ختم ہو جاتی ہے اس سے آگے مودت کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، یعنی محبت کی انتہا اور مودت کی ابتدا وہ ایک سنگم پہ ہوتی ہے۔
تو ان ہستیوں کے ساتھ صرف محبت کا حکم نہیں ہے، مودت کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیے کہ وہ قربا کون ہیں جن کے ساتھ اللہ نے محبت ہم پہ واجب کر دی ہے، لازم کر دی ہے، جن سے محبت کرنا ضروری ہے؟ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ فاطمہ ہے، وہ علی ہے، وہ حسن ہے، اور وہ حسین ہے۔ یعنی پنج تن پاک کی محبت کو، اہل بیت پیغمبر کی محبت کو اللہ رب العزت نے قرآن عزیز میں اجر رسالت قرار دیا ہے۔ ارشاد فرمایا جو اپنے رسول کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ ان سے محبت کرے۔ تو اللہ کے پیارے رسول نے جتنی محنت کی ہے تبلیغ رسالت کے لیے، آپ نے جتنی اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کی ہیں، جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا لوگوں نے رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا کو روحانی ایذا بھی دیا ہے، آپ کو طعنے دیے، جسے صادق کہتے تھے انہیں کاذب کہنا شروع کر دیا، مجنوں کہنا شروع کر دیا، شاعر کہتے تھے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی تھیں جو رسول اکرم کی طرف منسوب کی جاتی، جسمانی اذیتیں۔ سین حرم میں آقا نے سر رکھا ہے سجدے میں، اور آگ کی مبارک پشت پہ اوجڑی کو ڈال دیا جاتا ہے۔ طائف کے بازاروں میں پتھر مارے جاتے ہیں، شیب ابی طالب میں 3 سال تک فاقے کرنے پڑتے ہیں۔ پھر بدر میں جو ہوا، احد میں ہوا، تو ارشاد فرمایا میں ان ساری چیزوں پہ تم پہ کسی بھی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، صرف اتنا تقاضا کرتا ہوں کہ جو میرے اپنے ہیں، جو میرے قرابت دار ہیں، جو میرے وجود کا حصہ ہے، تم ان سے محبت کرو۔ یہ قرآن عزیز نے واضح طور پہ حکم ارشاد فرما دیا۔ اس آیت مبارکہ سے بھی یہی پیغام ہمارے سامنے آتا ہے۔ پھر 9 ہجری میں 24 ذی الحج کو عیسائیوں کا نجران سے ایک وفد آتا ہے۔ وہ فرزندان تثلیث ہیں، جو عقیدہ تثلیث رکھتے ہیں، ٹرینٹی کا عقیدہ ہے ان کا، جو استغفر اللہ معاذ اللہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے کو استغفر اللہ کی تجسیم کی مشابہت قرار دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے ظہور کا مظہر بن کے آئے ہیں، اور روح القدس باپ بیٹا ان تینوں کو ملا کر اللہ کے اوصاف کا عکس قرار دیتے ہیں۔ یہ عقیدہ تثلیث رکھنے والے لوگ، رسول اکرم نے انہیں بتایا کہ عیسیٰ ابن اللہ نہیں ہے استغفر اللہ، وہ تو عبد اللہ ہیں، وہ رسول اللہ ہیں، وہ نبی اللہ ہے، وہ نہیں مانے۔ پھر اللہ نے مباہلہ کا حکم ارشاد فرمایا اور کہا کہہ دیجئے تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ارشاد فرمایا انہیں کہہ دیجئے ہم اپنے بیٹے لے کر آتے ہیں، تم اپنے بیٹے لے کر آؤ، ہم اپنی عورتیں لے کر آتے ہیں، تم اپنی عورتیں لے کر آؤ، ہم اپنے نفس لے کر آتے ہیں، تم اپنے نفس لے کر آؤ۔ پھر جگہ طے ہوتی ہے، وقت طے ہوتا ہے، اور یہاں سے فرزندان توحید کا 5 تنی نورانی قافلہ نکلتا ہے۔ رسول اکرم آگے ہوتے ہیں، امام حسین علیہ السلام آپ کے کندھوں پہ ہوتے ہیں، امام حسن علیہ السلام نے آقا کی مبارک انگلی کو پکڑا ہوتا ہے، انگشت رسالت ان کے ہاتھ میں ہے۔ رسول اکرم کے پیچھے جناب زہرا پاک ہیں، اور ان سے پیچھے مولا علی شیر خدا کی ذات گرامی۔ جب دور سے دیکھا جاتا ہے تو جو ان کا اسقف اعظم تھا، سب سے بڑا پادری تھا، لاٹ پادری یا لاڈ پادری اسے کہا جاتا ہے، اس نے دیکھ کر کہا واللہ انی لارا وجوہا لو سالوا ربهم یزیل الجبل عن مکانہ لاجابہم وازالہ فلا تباہلوہم۔ کہنے لگا اللہ کی عزت کی قسم میں آنے والے وہ نورانی چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ دیں کہ احد پہاڑ کو بھی زائل کر دیا جائے تو اللہ کریم ان کی یہ دعا بھی قبول فرمائے گا اور احد پہاڑ کو بھی ختم کر دے گا۔ لہذا میں تمہیں کہتا ہوں ان سے مباہلہ نہ کرنا ورنہ تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی۔ تو اہل بیت پیغمبر جو ہیں وہ واقعہ مباہلہ میں فرزندان توحید بن کے جاتے ہیں، ادھر سے فرزندان تثلیث آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے نورانی چہروں کے صدقے اسلام کو فتح کی نعمت عطا فرمائی۔ تو اس لیے میں نے ابتداء عرض کیا ہے کہ یہ ہستیاں قرآن عزیز کا مستقل موضوع ہیں۔